پھر تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان یہ اختلاف ہو گیا ہے، اس بات پہ ہم جھگڑ رہے ہیں، یا بات ایسی ہو جس پر اختلاف کی صورت میں کوئی حل نکل آئے، کوئی نتیجہ نمودار ہو جائے، تب بھی جھگڑنے میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ میری زمین ہے دوسرے نے لے لی ہے، میں جھگڑ رہا ہوں تاکہ میری زمین واپس مل جائے، پھر تو واقعی جھگڑنا چاہیے۔ لیکن یہ جھگڑا ایک ایسا ہے جس کا کوئی فائدہ، کوئی نتیجہ اور کوئی ماحصل نہیں، ماں سوائے اس بات کے کہ امت کے ذہنوں میں ان 5 ہستیوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کی جائے کہ اگر وہ 5 موجود نہ ہوتے تو آج ہم، ہمارے گھروں والے، ہماری اولادیں، ہمارے آباء و اجداد آج مسلمان نہ ہوتے، آج ہم بھی واقعہ کے پار رہنے والوں کی طرح جلو پہن کے 360 خداؤں کے پرستار ہوتے، ان کی پوجا کر رہے ہوتے۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو ہلکا بدوشان اسلام کہتے ہیں، نبی کے جانثاروں میں ہمارا شمار ہوتا ہے، سرور گرامی کا قوت امامت ہم اپنے دلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، آپ کی محبت کے ہم لائق بند کرتے ہیں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ان پاک باز ہستیوں نے اس پودے کو جسے نبی نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا اسے اپنا خون دے کے بیچا۔ ہماری حالت عجب ہے کہ جس درخت کے نیچے ہم تپتی ہوئی دوپہر میں ستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اسی درخت کو کاٹنے کے لیے ہاتھ میں کلہاڑے لے کے دوڑ رہے ہیں۔ آج کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر صدیق نہ ہوتا، فاروق نہ ہوتا، ذی النورین نہ ہوتا، رضوان اللہ علیہ مجمعین، علی مرتضیٰ نہ ہوتے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم لوگوں نے مسلمان ہونا تھا۔ اور پھر میں نے حضرت علی کا نام دیا ہے، لیکن یارو نہ جانے تمہیں پہلے دین کا نام لیتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے، ہماری بات سمجھ میں نہیں۔ ایک موٹی سی بات کہتا ہوں، مولانا نے تو آپ کو بہت قرآن سنایا اور نہ جانے کب ہمارے دل کھلے گے کہ قرآن ہم سمجھیں۔ میں ایک جٹی بات آپ کو بتلاتا ہوں، کبھی سوچنے کی زحمت گوارا کی ہے کہ اگر صدیق، فاروق اور عثمان کو اسلام کی تاریخ میں سے نکال دیا جائے تو اسلام کی تاریخ کا آغاز کہاں سے ہو؟ کبھی تم نے سوچا ہے اس تاریخ کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ بتلاؤ، اسلام کا آغاز کہاں سے شروع کرو گے؟ کون سے اسلامی نظام کے نفاذ کا اپنے ملک میں مطالبہ کرتے ہو؟ کون سے نظام کو اس ملک میں لانا چاہتے ہو؟ اس کی مثال کی کائنات میں بتلا سکتے ہو؟ کون سا نظام؟ اگر تم انصاف کرو تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ نظام قائم کرنے سے پہلے ایک جگہ کی ضرورت ہے جس میں نظام قائم کیا جائے، اور بتلاؤ وہ جگہ تمہیں کس نے مہیا کی تھی؟ علی آئے، انہوں نے محمد کا پرچم لہرایا، لیکن انصاف کی بات کرو، پرچم لہرانے کے لیے جگہ کس نے بخشی تھی؟ کبھی سوچا ہے؟ علی کا بہت بڑا کمال ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس نے اسلام کا پرچم کو تھاما اور آگے چلو۔ حسین کا بہت بڑا احسان کہ اس نے تمہارے الفاظ میں امت کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو ڈوبنے سے بچایا، اور ڈوبنے سے تو حسین نے بچایا، اس ناؤ کو بنایا کس نے؟ کبھی یہ بھی سوچا ہے؟ تو بات تو بڑی واضح ہے، تم کہتے ہو ڈوبنے کا وقت کہا تو حسین نے خون دے کے بچایا، اس کا مطلب ہے پہلے تو ڈوب نہیں رہی تھی،
صوبے کی طرف آ کر کسی لشکر سے لڑائی نہ لڑنی پڑی. اگر بیٹا لڑ سکتا ہے تو باپ کی زندگی میں ناؤ ڈوبتی نظر آتی تو وہ نہ لڑتا. کس کی توہین کر رہے ہیں؟ کبھی تم نے سوچا ہو کہ چشمے اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا ہوگا. تم کہتے ہو نبی رخصت ہوئے ساری کائنات مرتد ہو گئی، صرف 3 آدمی مسلمان رہ گئے. میں نے تمہاری کتاب اٹھائی، ان 3 آدمیوں کا نام پڑھا. میرے دل میں تھا کہ ان 3 میں سے ایک نبی کا چچا ہوگا، جس کو نبی نے کہا تھا ابھی اب صرف میرا چچا ہی نہیں میرا باپ بھی ہے. میں نے سوچا تھا کہ ان میں ایک ابو طالب کا بڑا بیٹا عقیل ہوگا. میں نے سوچا تھا کہ ان میں ایک علی ہوگا. میں نے سوچا تھا ان میں ایک فاطمہ ہوگی. میں نے سوچا تھا ان میں ایک حسن ہوگا. میں نے سوچا تھا ان میں ایک حسین ہوگا. لیکن جب میں نے اصول کافی کو اٹھایا، جب میں نے تمہاری کتاب نگاہ کشی کو اٹھایا تو اس میں لکھا ہوا تھا صرف 3 آدمی بچے. ایک سلمان تھا، دوسرا ابوذر تھا، تیسرا مقداد تھا. اور یہ بتلاؤ کہ نبی کا گھرانہ کہاں گیا ہے؟ تمہیں بھی زندہ کرنا چاہتے ہیں. خدا کی قسم ہے ہماری آرزو یہ ہے کہ ہم تمہاری تباہی کی دعا نہیں مانگتے، تمہاری ہدایت کی دعا مانگتے ہیں. ہم نہیں مانگتے اس لیے کہ میرے دین میں تبرہ ہے ہی نہیں. میرا دین تبرہ ہی تبرہ. ابھی بتایا تب بھی تبرہ، فاروق ہو تب بھی تبرہ، ذی ہو تب بھی تبرہ، حیدر ہو تب بھی تبرہ، حسن ہو تب بھی تبرہ، حسین ہو تب بھی تبرہ. اور تبرہ تیرے ہاتھ میں آیا، تو نے میرے بڑوں کو گالی دی اور نہ جانا کہ اپنے گھر کا بھی صفایا کر رہا. تو نے سوچا جن کا مسلک پیار کا ہوتا ہے وہ اپنوں کو بھی بچا لیتے ہیں، بیگانوں کو بھی چھینٹے نہیں دیتے. اور جن کو دشمنی کی عادت پڑ جائے اور جن کو کاٹنے کی عادت پڑ جائے وہ جڑے ہوئے تنکوں کے ساتھ ساتھ سرسبز و شاداب درختوں کو بھی کاٹ دیتے. تمہیں کاٹنے کی عادت نہیں، گالی دینے کی عادت پڑی ہوئی. اور حافظ عبداللہ صاحب زور میں ڈال رہے تھے نبی کا اہل بیت کون سا ہے؟ بیویاں ہیں کہ بیٹے ہیں کہ گھر والے؟ بات ٹھیک تھی، لیکن میں کہتا ہوں حافظ صاحب یہ سیدھی سادی کون سی؟ ان کو کہو جن کو تم اہل بیت مانتے ہو ہم انہیں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار. تم چلو تو صحیح، ہمارے پاس آؤ تو صحیح، اور دل تبدیل کرو تو صحیح، سینوں سے لگو تو صحیح. آؤ تم ان کو اہل بیت نہ مانو جن کو قرآن کہتا ہے، تم ان کو اہل بیت مان لو جن کو تم کہتے ہو. ان کو مانو اور ان سے تو صدیق کے بارے میں پوچھو، اور ان سے تو فاروق کے بارے میں پوچھو، اور ان سے تو ذوالنورین کے بارے میں پوچھو. اور جاؤ نہج البلاغہ کو اٹھاؤ. یزدانی صاحب بھی جوش میں کہہ رہے تھے، پریشان تھے، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. کہہ رہے تھے تم نہج البلاغہ لے کے آنا، ہم فلاں لے کے آئے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، تم نہج البلاغہ لے کے آؤ، ہم نہج البلاغہ تمہیں کھول کے دکھاتے ہیں. مزہ کیا ہے؟ اپنی کتاب کے حوالے سے منوانا، یہ کیا بہادری کی بات ہے؟ اپنی کتاب نہیں، کتاب تمہاری. ذرا ہماری انگلیاں تو نکلے دو، دیکھو کیسے بولتی ہے. تم نے کتاب رکھی ہوئی ہے بند کر کے،
نے کتاب تمہیں کھول کے دکھائی. آؤ بیگانوں سے نہ پوچھو، اپنوں سے پوچھو جن کو تم ہدایت کہتے ہو. نہج البلاغہ تمہاری کتاب، تمہاری چھپی ہوئی، تمہاری شائع کردہ، کاغذ تمہارا، سیاہی تمہاری، حروف تمہارے، تاریخی تمہاری، روشنی میری ہے. آج نہ سن لے، علی آیا ہے رضی اللہ تعالی. آؤ عثمان کے پاس. لوگوں نے کہا علی عثمان کو جا کے سمجھاؤ. آئے سمجھانے. کیا جاؤ اٹھاؤ نہج البلاغہ. کعبے کے رب کی قسم ہے اس گاؤں کے چودھری موجود ہیں، حکومت کے CID کے لوگ موجود ہیں، اور ہم تو ایسے خوش نصیب ہیں جہاں ہم جاتے ہیں CID اسپیشل آتی ہے ہمارے. ہاں اس لیے کہ میں کھٹکتا ہوں دل و یزدان میں کانٹے کی طرح. میں کھٹکتا ہوں دل و یزدان میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ ہوں، اللہ ہوں، اللہ ہوں. اور میں تجھے بتلاؤں نہج البلاغہ میں کیا لکھا ہے. اسی لاہور میں رہتا ہوں، اسی جگہ بچتا ہوں. حوالہ میرے تمہیں، اور جاؤ اس گاؤں کے چودھریوں تم گواہ ہے نا. کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں حوالہ غلط ثابت ہو اور پاس کچھ نہیں، اپنی گاڑی اس کو انعام میں دینے کے لیے تیار ہوں جو حوالہ غلط ثابت ہے. تم جس کو اہل بیت کہتے ہو اس سے پوچھتے ہیں علی تو سید اہل بیت ہے، ذی النورین کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ذی النورین میں تجھ کو لوگوں نے کہا سمجھاؤں، اور لوگوں نے کہا تجھ کو آئے سبائی تھے کہنے والے، مجبور کرنے والے. کہتے تھے یہ باب علم ہے، اور جو علم کے دروازے سے نہ گزرے اس کا علم نہیں. آؤ باب علم سے پوچھو. باب علم نے عثمان کو کیا کہا لوگوں نے کہا تجھ کو سمجھاؤں، لیکن میں تیرے پاس آ کے کہتا ہوں تجھ کو کیا سمجھاؤں. تیرے پاس آ کے کہتا ہوں تجھ کو کیا سمجھاؤں. انت تعلم ولا اعلم، اور جو مجھ کو پتا ہے تجھ کو مجھ سے بھی زیادہ پتا ہے. پوچھو وہ تو بات کی بات ہے کہ اہل بیت کون ہے تو کون ہے، وہ بھی فیصلہ کر لے. تم انہیں کو مانو کہ یہ بھی ہمارے ہیں، اور ہمارے کبھی ہم کو چھوڑ کے جا سکتے، اور جن کے ہوتے ہیں وہ ساتھ دیتے ہیں، جن کے ہوتے ہیں ساتھ. اب دیکھنا پھر کس کے ہیں. کتاب تیری ساتھ میرا. اس کو کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. جادو وہ جو سر کہا جو تو جانتا ہے، جو ہم جانتے ہیں تو جانتا ہے. جتنا نبی سے ہم نے سیکھا اتنا تم نے سیکھا، جتنا نبی کو ہم نے دیکھا اتنا تو نے دیکھا. اور ابو بکر عمر نام لے کے، ابو بکر عمر وہ بھی نبی کے پاس بیٹھے، انہوں نے بھی نبی سے سیکھا، انہوں نے بھی نبی سے حاصل کیا. وہ بھی نبی کی صحبت سے اکثیر بنے، وہ بھی نبی کی صحبت سے کندن بنے، وہ بھی نبی کی نظر سے آسمان کی بلندیوں سے ہمکار ہوئے. لیکن عثمان ایک شرف تجھ کو حاصل ہوا جو ان کو حاصل نہ ہوا. ملتا مل سے نہیں معلوم جلانا، اور تجھ کو نبی نے تو دے دیا بھی کائنات میں کسی دوسرے کو تو نہیں دی. ان کو بڑا کہتے عثمان کو چاہتا ہے تجھ کو نبی نے دھو دی. کائنات میں کسی کو کسی نبی نے دھو بیٹیاں. ارے اور بات ہو رہی تھی وراثت کی. کیا کہوں، اڑانی بلبلوں نے، کمریوں نے، اندلیبوں نے، چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستانیں. کیا کہوں کیا نہ کہوں. وقت تھوڑا، بات بہت ہی. جی چاہتا ہے کہ تھوڑے وقت میں کچھ کہہ دو. سن لو ذرا توجہ سے سننا.
کہہ رہے تھے مسئلہ وراثت کا ہے. کہتے ہیں وارث ثانی صاحب نے خوبصورت شرح اور میں کہتا ہوں اور ایک طریقے سے سنو. کہتے ہیں یہ وارث ہے خلاف. کیوں وارث ہے؟ کہتے ہیں چچے کا بیٹا ہے. ہم نے کہا اکیلا ہی تھا، کوئی اور بھی تھا کہ نہیں؟ اگر اکیلا تھا تو سچ ہے، اگر اور تھے تو اس کو کیوں ملی ان کو کیوں نہ ملی؟ اس کا بڑا بھائی تھا کہ نہیں؟ یہ تو چھوٹا تھا، عقیل اس سے بڑا تھا. وہ بھی ابو طالب کا بیٹا، یہ بھی ابو طالب کا بیٹا. پھر یہ چچے کا بیٹا تھا تو عبداللہ ابن عباس کا تھا کہ نبی نے رات کی تاریکی میں اس کو اپنے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ماتھا چوما، ہونٹوں کو اپنے لبھار مبارکہ سے لگایا. قرآن وفقتے ہو کہ جی اللہ قرآن اتارا مجھ پہ ہے، سمجھا اس کو ہے. وہ نہیں تھا، عبید اللہ نہیں تھا. اور چلو بات چھوڑو، چچے کا بیٹا تو بیٹا ہے، اور اگر وراثت چچے کا بیٹا ہونے کی وجہ سے ملتی تو عباس کو کیوں نہ ملتی؟ وہ تو چچا تھا، یہ تو چچے کا بیٹا ہے، اور جس کی وجہ سے رشتے داری بنی وہ خود موجود ہے، اس کو کیوں نہیں؟ کہتے ہو نہیں، چچے کے بیٹے کی وجہ سے نہیں داماد تھا. ہم نے کہا یہ ایک بیٹی کا شوہر تھا، اس کا حصہ بن گئی تو جو دو کا تھا اس کو کیوں نہ ملی؟ زندورین کے گھر دو بیٹیاں تھیں، اس کو کیوں نہ ملی؟ کوئی بات کرتے ہو وراثت کی بات؟ اور وراثت وہ لوگ بات کرتے ہیں. قاضی صاحب نے تو ویسے ہی ہماری وجہ سے بات کو مختصر کر دیا. وراثت جن کا مذہب ہی وراثت پر ہے، تمہیں پتا نہیں ان کے مذہب کی بنیاد وراثت پر. باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پرپوتا، پرپوتے کے بعد اس کا پوتا، پھر اس کا پوتا، پھر اس کا پوتا، اور جب اولاد نہ ہوئی کہیں گے امامت ہی ختم ہو گئی. تمہارا تو مسئلہ ہی وراثت ہے. جب بیٹا نہ رہا تم نے امامت بھی گم کر دی. تمہاری بات کیا ہے؟ تم کیا اعتراض کرتے ہو؟ وراثت کوئی مسئلے ہے؟ آؤ اہل بیت سے پوچھو. کون اہل بیت؟ آج فاروق کو، صدیق کو برا کہتے ہو؟ ان اہل بیت سے پوچھو ان کی کیفیت کیا تھی. جاؤ اٹھاؤ کتاب الشافی کو، تمہارے علم الہدا کی نام اس کا مرتضیٰ تھا. تم نے کہا اس کا نام مرتضیٰ نہیں، ہدایت کا نور ہے. ہم نے کہا کتاب اس کی، حوالہ علی کا، زبان میری اور دماغ تیرا. سن لے بات. عثمان کے بارے میں یہ کہا، عمر کے بارے میں کیا کہا؟ وفات ہوئی، شہادت ہوئی، کفن پہنایا گیا، سفید چادر ان کی لاش مبارک پہ ڈالی ہوئی. علی کو خبر تھی، آنکھوں میں آنسو آئے، قدموں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا. جوان بیٹے حسن نے سہارا دیا، دوسری طرف سے حسین نے پکڑا. بابا کیوں روتے ہو؟ کہا آج عمر اکیلا نہیں گیا، اسلام ساتھ لے گیا. ان سے پوچھو، ان سے پوچھو کیا کہتے. آؤ تو صحیح، اس سے پیشتر بھی آیا. جب کہ صدیق کو پرانے کفن میں نہلا کے رکھا گیا، کہنے لگے اللہ میری ایک بڑی آرزو، کتاب شافی علم الہدا کی، تلخیص الشافی توسی کی، امالی ابن بابا کلی کی، تینوں کتابیں تمہاری، حوالہ علی کا، دل تیرا، زبان میری، غلط ہو تو گردن کو کٹانے کے لیے تیار. آج بات کیا کہا اللہ ایک ہی آرزو ہے. سننے والے سن رہے ہیں. کہا علی کیا آرزو ہے؟ کہا آرزو یہ ہے اللہ ملک کو بھی اس طرح کا بنا دے.
اللہ مجھ کو بھی اور علی جس کی طرح بننے کی دعا کر رہا ہے تو اس کو گالی دے رہا ہے. کبھی سوچا؟ کبھی سوچا؟ اور اگر یہ برے تھے، وقت 12 بجے تک کیا میرے خیال کیا رات کو پار رہا کہا اگر یہ برے تھے تو جاؤ پھر علی سے جا کر پوچھو رضی اللہ تعالی. پوچھو علی سے. اگر یہ برے تھے، حسنین کے بعد پہلا بیٹا ہوا، نام رکھا اپنے آقا کے نام پہ محمد. کس کے نام پہ رکھا؟ اور تمہارے گھر بیٹا ہوتا ہے تو کس کے نام پہ رکھتے ہو؟ اپنے پیاروں کے نام. کس کے نام پہ رکھتے ہو؟ اور بولو اپنے پیاروں کے نام پہ، اپنے یاروں کے نام پہ، اپنے ماں باپ کے نام پہ، اپنے دلداروں کے نام پہ، اپنے سینے میں ٹھنڈک والوں کے نام سے. کہتے ہو کہ وہ مٹ گیا ہے، میرے گھر میں اس کا نام زندہ ہے، اس کی یاد زندہ ہے. رکھتے ہو کہ نہیں؟ علی نے نام رکھا. پہلا بیٹا حسنین کے بعد ہوا کہ یہ نام حضور نے رکھا، یہ نام علی نے نام رکھا. اٹھا تو صحیح ذرا اپنی کتاب ارشاد شیخ مفید کی، جلال العیون ملا باقر مجلسی کی، فصول المہمہ ابن صباح کی، کشف الغمہ اربعی کی. اٹھا ذرا کتاب، کتابیں تیری. پوچھ علی سے آج تیرے گھر بچہ ہوا، نام کیا رکھ رہا ہے؟ کہا بچہ ہوا اپنے آقا کے نام پر محمد رکھ رہا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا بیٹا ہوا علی مبارک ہو، تیرے گھر دوسرا بیٹا آیا، کس کے نام پہ نام رکھ رہے ہو؟ کہا نبی کے یار غار کے نام پہ ابو بکر رکھ رہا. تیسرا جاؤ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. خدا کی قسم ہے صرف اس بات پہ فیصلہ کرو، لڑائی ہم کو نہیں آتی، جگرنا ہم نے نہیں سیکھا، گالی دینے کا طریقہ ہم کو ہمارے بڑوں نے بتلایا ہی نہیں. کہ ہمارا مذہب پیار، ہمارا مطلب محبت، میری آواز محبت ہے جہاں تک پہنچے. گالی نہیں دیتے، البتہ گالی سن کے بد مزہ بھی نہیں ہوتے. اور کہتے کیا ہے کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رکھی. گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوئے. کیوں بے مزہ نہیں ہوتے؟ سوچتے ہیں کہ گالی دینے والے نے ہم کو ہماری وجہ سے تو گالی نہیں دی، ہم نے قتل نہیں کیا، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا. کیا کیا ہے؟ محبت کے یاروں کی محبت کو اپنے سینے میں سموئے ہوئے. اور تو کوئی جرم نہیں کیا، خونے نہ کروائے، کسرانہ کچھ کریں، جرم ہمیں کہ آستے روح کو دستا ہے. اور سن لو قسم ہے کعبے کے رب کی، ہم تو ہیں محبت والے. ہم نے تو حضرت اکبر کو بھی اس لیے پیار کیا کہ آقا مدینہ نے پیار کیا تھا، اور ہم نے صدیق کو بھی اس لیے پیارا مانا کہ نبی سے پوچھا گیا تھا تجھ کو کائنات میں سب سے پیارا کون ہے؟ تو اس نے کہا تھا صدیقہ کا باپ صدیق ہے. ہم نے تو اس سے بھی پیار کیا تو نبی کی وجہ سے. ہم نے تو فاروق کو پیارا جانا تو نبی کی وجہ سے مانا. ہماری علی سے بھی کوئی رشتہ داری نہیں، اس سے بھی پیار کیا تو نبی کی وجہ سے کیا. ہمارا عقیدہ یہ ہے جس کو تو چومتا ہے اس کو میری نگاہیں چومتی ہیں. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ہمارا تو مسلک یہ ہے، ہمارا تو نظریہ یہ ہے. اور گالیاں کھا کے اس لیے بدمزہ نہیں ہوتے کہ کمزور ہے، بے طاقت ہے. اور طاقت و قوت کا مظاہرہ دیکھنا ہو تو آؤ ذرا عمر کی تلوار سے دیکھو. ہم سے زیادہ کائنات میں طاقتور کسی نے نہیں دیکھا. جب وہ تلوار لگاتا تھا آسمان کی پیشانی کا شکل پڑ جاتا تھا. تم نے دیکھا ہی نہیں. قصے ہم نے نہیں کہے، کہانیاں ہم نے بیان نہیں کی کہ کہانیوں کو اپنا مذہب وہ بنائے جس کے پاس اصل نہ، جس کے پاس اصل ہو اس کو
وہ چودھری صاحب جس کے پاس سچ نہ ہو اور جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ کوکا کولا کے خالی ڈھکنے اپنی جیب میں ڈال کے ان کو کھٹکھٹاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے پیسے ہیں، اور جس کی جیب میں روپے ہو وہ کبھی کسی کی طرف پلٹ کے دیکھنے بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو بنا کس سے؟ خیبر کے دروازے پہ تو بنا کس سے؟ ذوالفقار حیدری کے۔ تو جو جیتا ہے کس سے بنا؟ میں کہتا ہوں جا ایران کے شہنشاہ کسرا سے پوچھ وہ کون تھا جس کا نام آتا تھا تو تو لڑکنا شروع کر دیتا تھا۔ پوچھنا ہے تو ان سے پوچھ، مجھ سے کیا پوچھتا ہے، ہم سے کیا کہتا ہے؟ وہ کون تھا جس نے آگے دنوں کو اپنے پیروں کے نیچے رکھا؟ وہ کون تھا جس نے کیسر و کسرا کے ایرانوں کو توڑا کیا؟ وہ کون تھا جس نے شہنشاہوں کے تاجوں کو فقیروں کے قدموں میں ڈالا؟ وہ کون تھا؟ ہم کو قصے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کہانی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا اپنے گھر سے پوچھ، ہم سے نہ پوچھ، نہج البلاغہ سے پوچھ نہج البلاغہ سے۔ وہ کون تھا کہ کائنات جس کو کتب سمجھتی تھی؟ وہ کون تھا کہ ساری کائنات کو دانے سمجھتی تھی، اس کو دانوں کا امام سمجھتی تھی؟ پوچھ جا کے نہج البلاغہ سے، اٹھا کے تو لا دیا۔ مولوی کو کہے کہ گھنٹے کے لیے کتاب مجھ کو دے، خدا کی قسم ہے اس کی سیاہی کو میں تیرے سامنے روشن کروں۔ تو آ تو صحیح، اٹھا نہج البلاغہ۔ فاروق چلا لڑنے کے لیے دشمن سے، کہا نہ جا، کہا کیوں نہ جاؤ؟ کہا اگر تو چلا گیا تو مسلمانوں کا مل جاؤ، بابا چلا جاؤ، اگر تو نہ رہا مسلمان کہاں جائے؟ کہاں جاتا ہوں؟ کہا تسبیح تب تک سلامت ہے کہ اس کا امام سلامت، امام سلامت نہ رہا تو تسبیح کے دانے بچھڑ جائیں۔ کس نے کہا تھا؟ اور جاؤ پوچھو اہل کائنات، کبھی انصاف سے بھی بات کر دیا، گالی دینا تو بڑا آسان ہے۔ کائنات میں کون ہے جس کو گالی نہیں دی جا سکتی؟ ہاں ہم کو تمہاری ایک عادت معلوم ہے، اور وہ یہ کہ تم کائنات میں ہر شخص کو گالی دے سکتے ہو، گالی نہیں دے سکتے تو حکمرانوں کو نہیں دے سکتے، ہم کو معلوم ہے۔ آج آیت اللہ خمینی کا ذکر کرنے والوں، میں جانتا ہوں سب بڑا بڑا تمہیں یاد ہو کے لگا دے، بتلاؤ لاہور، بتلاؤ پشاور، بتلاؤ راولپنڈی، بتلاؤ ملتان، بتلاؤ کراچی، جب شاہ زندہ تھا خمینی کو مار رہا تھا، اس کے ساتھیوں کو قتل کر رہا تھا، پورے پاکستان میں کون تھا جو خمینی کا نام لیتا تھا؟ ہم تھے کہ تم؟ اور کیا پوچھے؟ تم نے تو صرف چڑھتے سورج کو سڑک دروازہ کوئی اور نور نخیل لگت، خمینی کے لیے مقدمہ ہم پہ چلا، اس وقت اس کا نام ہم نے بلند کیا۔ ہم، مجھے بات کہنے کی عادت نہیں ہے لیکن معاف کر دو، تم نے حسین کے ساتھ بھی یہی کیا۔ آج گواہ ہے فلاحی ہوٹل، یوم حسین وہاں منایا گیا، مجھ کو وہاں بلایا گیا۔ اس وقت کا سفیر ایران جنرل حسینی اس وقت پاکستان میں ایران کا سفیر تھا۔ شیعہ بھائیوں نے یہ دلچسپ باقی تھی، اور زندگی میں پہلا اور آخری موقع تھا کہ مجھے کسی شیعہ مجلس میں بلایا، میں گیا، خمینی لڑ رہا تھا، اس کے ساتھی لڑ رہے تھے، شاہ مار رہا تھا، سفیر ایران مجلس کا مہمان خصوصی تھا۔ میں نے اپنا رخ طے کیا، میں نے کہا میں ظالموں کے سفیروں کے سامنے تقریر کرنا گوارا نہیں کرتا، ہم سوداگروں نے حسین نہیں سودگاروں نے حسین ہے۔
ہم نے سوگوار اور ہوتے ہیں سوداگران. تم نے ہمیشہ ظالموں کا ساتھ دیا، مظلوموں کا ساتھ چھوڑا، اور اگر مظلوموں کا ساتھ نہ چھوڑتے تو حسین اس طرح بھلکتا ہوا کربلا میں جا رہے تھے. جاؤ، بات آئی ہے، کیا کروں؟ کوئی ایک بات ہو تو کہو. یزدانی صاحب نے وقت ہی نہیں چھوڑا. میں سوچتا ہوں کیا کہوں، کیا نہ کہوں، کیا بات کروں. ہم نے جاؤ دیکھو، اب ابھی سن لو، مدینے والے سن لو، حسین کے ساتھ مدینے والے آخری وقت ساتھ ہے. جاؤ، اور کوفہ کی پرستش کرنے والوں، آؤ ذرا اپنا کوفہ دیکھو، میرا مدینہ دیکھو. آ جاؤ ذرا، ذرا تاریخ اٹھاؤ، چلاؤ العیون اٹھاؤ، مجلس کی حیات القلوب اٹھاؤ، قوم کلیمی کی اصول کافی اٹھاؤ، توسی کی عمالی اٹھاؤ، ابن بابا کی شرائع اسلام اٹھاؤ، شیخ نقیب کی عدل شاہ اٹھاؤ، اربعین کی کشف الغمہ اٹھاؤ، ابن سباق کی الاصول المہمہ اٹھاؤ، اور مروجی مسوری کی مروج الصعب اٹھاؤ، اور اپنے متاثر شیعہ کی تاریخ یہودی اٹھاؤ. اس سے پوچھو کون ساتھ رہا، کون غلط تھے. مدینے والے صرف 71 تھے، اور مدینے والوں کا امام 72. مدینے والوں کا امام 71 نے کہا، اور مدینے والوں نے وہ فاصی کی ہے، مر جائیں گے تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں. خوبیوں نے کہا، ہم نے وفا کا نام ہی نہیں سنا، نہ تیرے باپ کا ساتھ دیا، نہ تیرے بھائی کا ساتھ دیا، تو کہاں سے آ گیا. آؤ دیکھو ذرا، مدینے والے کے وارث ہم ہیں، کوفے والے کے وارث تم ہو. جاؤ، فیصلہ تم پر ہے. ہم نے کبھی کوفے کا نام نہیں لیا، ہم نے جب نام لیا مدینے کا ہوا، کہ ہماری منزل بھی وہی، ہماری مراد بھی وہی، ہمارا سفر کا آغاز بھی وہی، ہمارے سفر کا انجام بھی وہی. ہم نے کہا جو مدینے سے نکلا کوفے کی راہ پہ گیا خالی نہیں آیا، پھر لٹا ہوا قافلہ ہی. اگر کوفہ افضل ہوتا تو حسین کا گھرانہ کوفے میں رہنا دوبارہ کرتا. جانتے ہو، یزید نے جب پوچھا کہاں جاؤ گے، کہنے لگے جائیں گے تو اپنے نانا کے شہر مدینے جائیں. کوفے کا نام، ہم نے کوفے کا نام سنا ہے، اور انداز سے ہم نے کہا کوفی لا یوفی. کوفے والوں میں وفا کا نام ہم نے سنا ہے. اسی لیے تو زین العابدین جو اکیلا بچا تھا، حسین کی اولاد میں اکیلا بچا، جب کوفے میں پہنچا، کوفے کی عورتیں ماتم کر رہی تھیں. کوفے کی عورتیں قسم ہے رب کعبہ کی، حوالہ تیری کتاب ہے، اور قسم کھا کے کہتا ہوں یقین کر لے، یقین نہ آئے تو مقدمہ کر لے، عدالت میں طلب کر لے، کعبے کے رب کی قسم ہے، حوالہ نہ دکھاؤں تو ساری عمر کے لیے اسٹیج میں نہ ہو. حوالہ تیری کتاب کا. کوفے کی عورتوں کو روتے ہوئے سنا، کوفے کے مردوں کو زنجیر بند دیکھا پیٹ رہے ہیں. نظر اٹھائی، زین العابدین بیمار ہیں. کبھی بیمار کربلا کا تذکرہ ان سے سنتے ہو، کبھی ہم سے بھی سنو. ہم تمہیں بتلائے کہ بیمار کربلا نے کیا کہا. بیمار کربلا نے آنکھ کھولی، کوفے کے ارض و سما کو دیکھا، کوفے کے در و دیوار کو دیکھا، اپنی آنکھوں کو بند کر